جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کے جسم سے روح مکمل طور پر نکل جاتی ہے تو اس وقت آسمان سے یہ چار آوازیں ضرور آتی ہیں۔ ان خوفناک آوازوں کو مرنے والا بھی سنتا ہے۔ یہ خوفناک آوازیں سن کر مومن خوش ہوتا ہے، منافق روتا ہے۔ یہ آوازیں مومن کو سکون دیتی ہیں، عبادت گزار کو سکون دیتی ہیں، مگر گنہگار کو تکلیف دیتی ہیں۔ آخر کون سی وہ چار آوازیں ہوتی ہیں جو آسمان رو کر مرنے والے کو دیتا ہے اور مرنے والا اسے سن کر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، ایک نئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو آسمان سے پہلی آواز آتی ہے۔ وہ کون سی آواز ہوتی ہے؟ آسمان کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، او مرنے والے، او دنیا سے جانے والے، او دنیا سے رخصت ہونے والے انسان، ایک بات تو بتا، تو نے دنیا کو چھوڑا یا دنیا نے تجھے چھوڑا؟ ایک بات تو بتا، تو نے دنیا سے بے وفائی کی یا دنیا نے تیرے ساتھ بے وفائی کی؟ تو نے دنیا کو دھوکہ دیا یا دنیا نے تجھے دھوکہ دیا؟ تو نے دنیا سے محبت کی یا دنیا نے تیرے ساتھ محبت کی؟ تو دنیا کے پیچھے بھاگا یا دنیا تیرے پیچھے بھاگی؟ دنیا کی بات آئی، حضرت مولانا روم ایک بہت ہی دلچسپ حکایت لکھتے ہیں، سبق آموز حکایت لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت حکیم صاحب کے پاس گئی، کہنے لگی، حکیم صاحب، میرا شوہر زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، میرے شوہر کے گردے فیل ہو گئے، آپ مہربانی فرمائیے، میرے ساتھ چلیے، میرے شوہر کا علاج کیجیے۔ حکیم صاحب نے اپنی ضرورت کا سامان اپنے ہمراہ لیا، ادویات اپنے ہمراہ لی، عورت کے ساتھ چل پڑے۔ عورت نے اپنے گھر کی طرف رخ کیا، چلتے چلتے گھر تک پہنچ آئی۔ طبیب نے مریض کا چیک اپ کر ہی رہا تھا، اس کی مرض پر غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ ادھر سے مریض کی بیوی نے، خوبصورت بیوی نے، جو کہ حکیم صاحب کو اپنے گھر لے کر آئی تھی، اس عورت نے کیا کیا؟ اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، چہرے سے نقاب ہٹایا۔ جیسے ہی حکیم صاحب کی نظر خوبصورت عورت پر پڑی، مرنے والی کی بیوی پر پڑی، تو وہ فریفتہ ہو گیا، اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہوش اڑ گئے کہ اس سے پہلے اس نے اس طرح کی کوئی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ اس خوبصورت عورت کا نقشہ حکیم صاحب کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی حکیم صاحب کا دل بے قابو ہو گیا۔ حکیم کے دل میں اس عورت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہوا۔ حکیم صاحب نے اس عورت کو ایک سائیڈ پہ کیا، کہا کہ میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ عورت نے کہا، جلدی بتائیے، کیا مانگنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، یہ جو تمہارا شوہر ہے، یہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور تم اتنی خوبصورت ہو کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں، اب یہ تو نہیں بچ پائے گا، لہٰذا میں چاہتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لے۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں تجھ سے شادی کر لیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، تجھ سے شادی کرنے کی میری ایک شرط ہے، اگر تم وہ شرط پوری کرتے ہو تو بس میں تمہاری ہو گئی۔ حکیم صاحب نے کہا، جلدی بتا، کون سی تیری شرط ہے؟ تیری جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے۔ اس نے کہا، میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ پہلے تو میرے شوہر کو زہر کا ٹیکہ لگا، اسے مار دے، جب یہ مر جائے گا اس کے بعد میں تجھ سے نکاح کر لوں گی، میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ حکیم نے کہا، یہ تو کام بھی آسان ہے۔ حکیم نے فوراً ہی زہر کا ٹیکہ اٹھایا، مریض کو گاڑ دیا، مریض کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا۔ اس زہر کے ٹیکے نے مریض کی جان کو اور زیادہ خطرے میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ مریض تڑپتا تڑپتا مر گیا، موت کی دبوچ میں چلا گیا۔ جب مریض مر گیا، جب شوہر مر گیا، اس کے مر جانے کے بعد خوبصورت بیوی نے کیا کیا؟ حکیم صاحب سے نکاح کر لیا، حکیم صاحب سے شادی کر لی۔ اب خوبصورت عورت کے ساتھ خوبصورت لمحات گزرتے چلے جا رہے تھے۔ حکیم بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، کیونکہ حکیم کی بیوی دنیا جہان سے بڑھ کر حسین و جمیل تھی۔ اب یہ خوبصورت عورت تھی کون، یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔
کہ یہ عورت کون تھی۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، ایک دن حکیم کا جگری دوست تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، رات گزارنے کے لیے حکیم صاحب کے گھر آیا۔ حکیم اپنے دوست کو ملا کہ میرا جگری دوست آیا ہے، بیوی کو کہا کہ میرے دوست کے لیے جلدی کرو، کھانا تیار کرو۔ بیوی نے کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد حکیم کسی مریض کو دیکھ رہے تھے کہ اس خوبصورت عورت نے کھانا اٹھایا، مہمان کے سامنے رکھا اور اپنے چہرے سے ایک بار پھر سے نقاب اٹھایا، پردہ ہٹایا۔ جیسے ہی اس مہمان نے خوبصورت عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کا دل بھی بے قابو ہو گیا، اس کا دل بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ ایک دم دل میں اس عورت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہوا، ازدواجی زندگی گزارنے کا دل میں شوق پیدا ہوا۔ تو اس شخص نے اس عورت کو کہا کہ اگر تو مجھ سے شادی کر لے، یہ حکیم بڈھا ہے، یہ آج نہیں کل مر جائے گا اور چند دنوں کے اندر اندر ہی یہ مر جائے گا، کیونکہ اتنا تو بوڑھا ہو چکا ہے، یہ کمزور ہو چکا ہے، اس کے ہاتھوں میں وہ دم نہیں جو میرے ہاتھوں میں دم ہے، حکیم کے بازوں میں وہ قوت نہیں ہے کیونکہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بازوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو میرے بازوں میں طاقت ہے، میں نوجوان ہوں، حسین و جمیل ہوں، خوبصورت ہوں، تیری میری جوڑی بہت ہی خوبصورت لگے گی، کیوں نہ تو مجھ سے شادی کر لے۔ تو اس عورت نے کہا میری ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر بس میں تیری ہو گئی۔ اس نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے، تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر خود کو بھی بیچنا پڑ گیا تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے اگر تو اس حکیم کو مار دے، اگر یہ حکیم مر گیا تو بس میں تیری ہو گئی۔ اس نے کہا یہ تو کام ہی آسان ہے۔ اس نے حکیم کی دکان سے زہر کی گولی اٹھائی، زبردستی حکیم کو کھلا دی، حکیم صاحب تڑپتا تڑپتا مر گیا۔ خوبصورت عورت نے اس مہمان کو کہا کہ اب مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مولوی کے پاس چلتے ہیں، نکاح کرواتے ہیں، پھر خوبصورت زندگی گزاریں گے، بڑے مزے کے ساتھ پیار اور محبت والی زندگی گزاریں گے۔ جوان و توجہ طلب بات ہے، آخر یہ عورت ہے کون، آخر یہ خوبصورت ہے کون؟ جہاں بھی جاتی ہے بندے مرواتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے نفرتیں پیدا کرتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے دشمنی بڑھاتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے کدورتیں پیدا کرتی ہے، جدھر کو رخ کرتی ہے ادھر کے لوگ تلوار اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ادھر کے لوگ ایک دوسرے کا سر قلم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ عورت ہے کون؟ آگے چلی، حکیم کو زہر کی گولی کھلانے کے بعد، تڑپا تڑپا کر اسے مارنے کے بعد، یہ شخص اس کی خوبصورت بیوی کو لے کر اس خوبصورت بیوی کی مرضی کے مطابق مولوی صاحب کے پاس لے کر جا رہا تھا کہ مولوی صاحب سے نکاح کرواتا ہوں، پھر ہم دونوں مزے کی زندگی جئیں گے، خوبصورت عورت کے ساتھ، خوبصورت بیوی کے ساتھ خوبصورت لمحات گزریں گے بڑے مزے کے ساتھ۔ جیسے ہی یہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ جب قبولیت کی باری آئی تو اس خوبصورت عورت نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، چہرے سے پردہ ہٹایا۔ جیسے ہی مولوی نے اس خوبصورت عورت کو دیکھا تو مولوی کے چھکے چھوٹ گئے، مولوی بھی بے ہوش ہو گیا۔ ایک دم مولوی کے دل میں شوق پیدا ہوا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا، خوبصورت لمحات گزارنے کا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا کاش کہ یہ میری بیوی ہوتی، کاش کہ میں اس کا دولہا ہوتا، کاش کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزارتا۔ مولوی صاحب کی نیت بدل گئی۔ مولوی صاحب نے کہا اے خوبصورت عورت، کیا تو مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ میں تو تیرے اس دولہے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں، میں پڑھا لکھا بھی ہوں، تعلیم یافتہ بھی ہوں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر تو مجھ سے شادی کر لے تو کائنات کی تمام خوشیاں مل خرید کر تیرے قدموں پر قربان کر دوں گا۔ اس عورت نے کہا میری ایک شرط ہے، شرط وہی ہے اگر تو میرے اس دولہے کو مار دے تو میں تجھ سے شادی کر دوں۔ مولوی نے کیا کیا، فوراً ہی تلوار اٹھائی، دولہے کا سر تن سے جدا کر دیا، عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد خوبصورت بیوی کے ساتھ خوبصورت لمحات گزرتے چلے جا رہے تھے کہ ادھر سے بادشاہ کو ایک ایسی مہلک بیماری لگی، ایسی مہلک بیماری لگی کہ بادشاہ دن بدن بیمار ہی ہوتا چلا جا رہا تھا، دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بڑے بڑے حکیم طبیب لوگ آئے بادشاہ کا علاج معالجہ کروانے کے لیے، مگر سب بے سود رہا۔ تو ایک دن کسی وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، دوائیوں کے ساتھ ساتھ دعا کا ہونا بھی ضروری ہے، دم پھونک کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے دوائیوں سے آپ کو شفا نہیں ملی، اللہ تعالیٰ دعا سے آپ کو شفا دے دے، کیوں نہ مولوی صاحب کو بلا کر ہم
دعا کروا لیتے ہیں، دم پھونکا کروا لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جلدی جاؤ مولوی کو لے کر آؤ، ہو سکتا ہے وہ دم پھونکا جھاڑے، اللہ مجھے شفا دے دے۔ یہ وزیر صبح سویرے گھر سے باہر نکلا، مولوی صاحب کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر سے مولوی صاحب باہر نکلے۔ کہا مولوی صاحب جلدی جائیے بادشاہ کے دروازے پر، بادشاہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے، آپ دعا کریں اللہ بادشاہ کو شفا دے۔ یہ سنتے ہی مولوی صاحب نے بادشاہ کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے جیسے ہی وزیر کی نظر مولوی کی خوبصورت بیوی کے چہرے پر پڑی تو اس کی بھی نیت بدل گئی، اس کا دل بھی بے قابو ہو گیا۔ خوبصورت عورت کا نقشہ ایک دم آنکھوں میں سما گیا، کہنے لگا اے خوبصورت پری، اے خوبصورت شہزادی، یہ 2 ٹکے کا مولوی ہے، اسے کیا کرو گی؟ یہی تمہارا شوہر ہے، رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے تیرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، کیوں نہ تم مجھ سے شادی کر لے، شاہی محل میں رکھوں گا، شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے، اگر تو اس مولوی کو مار دے۔ آخر یہ ہے کون سی بلا جدھر کو جاتی ہے بندے مرواتی ہے، جدھر کو جاتی ہے ایک دوسرے کے سامنے تلوار اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے، ایک دوسرے کے سر قلم کرنے پر مجبور کرا دیتی ہے۔ آخر یہ ہے کون سی بلا؟ آگے جا کر بتاتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ وزیر نے کیا کیا، ادھر سے بادشاہ کو دم کرنے کے بعد مولوی اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو وزیر طاق میں تھا۔ جیسے ہی مولوی نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو وزیر نے تلوار اٹھائی، مولوی کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کی بیوی کو لے کر شاہی محل میں داخل ہوا۔ شاہی محل میں داخل ہوا، ہر ایک کی نظر اس کی بیوی پر، ہر ایک کی نظر اس خوبصورت عورت پر۔ اب جیسے ہی بیمار بادشاہ کی نظر اس عورت کے چہرے پر پڑی تو اس کی نیت بھی خراب ہو گئی۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس خوبصورت عورت کا چہرہ دیکھا، بس دیکھتا ہی رہ گیا، اس کے چہرے سے بادشاہ کی نظر ہٹتی ہی نہیں تھی۔ بادشاہ اس عورت کو دیکھتا ہوا اپنے تخت سے اٹھا، پوچھنے لگا تو کس کی بیوی ہے؟ کہا میں آپ کے وزیر کی بیوی ہوں۔ کہا اسی وزیر کی بیوی؟ اور اتنی خوبصورت عورت، اس سے پہلے حسن میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا کمال حسن ہے، کیا کمال خوبصورتی ہے کہ چاند بھی دیکھے شرما جائے۔ ایک دم بادشاہ کی نیت بدلی، بادشاہ کے دل میں اس خوبصورت عورت کو اپنی بیوی بنانے کا شوق پیدا ہوا، اس کے ساتھ زندگی کے 2-4 دن گزارنے کا شوق پیدا ہوا۔ بادشاہ نے کہا اے عورت، علیحدگی میں میری بات سنو۔ دونوں علیحدگی میں چلے گئے۔ بادشاہ نے کہا اس 2 ٹکے کے وزیر کو کیا کرو گی؟ تم مجھ سے شادی کرو نا۔ عورت نے کہا میری ایک شرط ہے، اب بھی اور اسی وقت اگر اس وزیر کا سر تن سے جدا کر دو بس میں تمہاری ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا یہ تو کام ہی آسان ہے۔ بادشاہ نے فوراً ہی تلوار اٹھائی، سب کے سامنے اس عورت کے سامنے وزیر کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس عورت سے شادی کر لی۔ خوبصورت عورت سے شادی کرنے کے بعد آج رات ان دونوں کی سہاگ رات تھی۔ اسے بھول گئی اپنی مرض، بھول گئی اپنی بیماری، بھول گئی اپنی کمزوری۔ خوبصورت عورت کو دیکھتے ہی وہ جوان ہو گیا، اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہی ایک بار پھر سے اس کے اندر کی جوانی رقص کرنے لگی۔ اسے بھول گئی اپنی بیماری۔ کمرہ تیار کیا گیا سہاگ رات کے لیے۔ قصہ مختصر جوانوں، اب بتانے لگا ہوں کہ وہ خوبصورت عورت اصل میں کون تھی، جو بندے مرواتی ہے، جو نفرتیں پھیلاتی ہے، جو کدورتیں پھیلاتی ہے، جو جدھر کو جاتی ہے ایک دوسرے کو مروانے پر مجبور کر دیتی ہے، ایک دوسرے کا سر قلم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کا چہرہ تو خوبصورت ہے لیکن اس کا دل خوبصورت نہیں ہے۔ آخر یہ ہے کون سی بلا؟ اب بادشاہ اور اس کی خوبصورت بیوی دونوں اکٹھے سوئے ہوئے ہیں تو بادشاہ نے پوچھ لیا اے حسن کی ملکہ شہزادی، اپنا تعارف تو کرا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا میری زندگی اتنی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کروڑوں لوگوں کو مروایا ہے، اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے میں نے کروڑوں لوگوں کو مروایا ہے، ایک آپ رہ گئے تھے، آپ کو بھی مروانے آ گئے۔ ایک دم بادشاہ کی آنکھ کھلی، کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تیری جرت کیسے ہوئی بادشاہ کے سامنے اس طرح کے الفاظ بولنے کی؟ اس نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، میری عمر اتنی لمبی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کروڑوں سے بھی بڑھ کر لوگوں کو مروایا ہے، کروڑوں لوگوں کی زندگی اجاڑی، کروڑوں لوگوں کی آخرت برباد کی، ایک آپ رہ گئے تھے، آپ کی آخرت برباد کرنے بھی آ گئی۔ بادشاہ نے کہا او بلا، بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام دنیا ہے،
میرا نام دنیا ہے، جو میرے پیچھے بھاگتا ہے، جو میرے پیچھے بھاگا وہی مارا گیا، جو میرے پیچھے بھاگا وہی مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کی دنیا تو اجڑی، اس کی آخرت بھی اجڑ گئی۔ جو میرے پیچھے بھاگا، میں دنیا ہوں، دھوکے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، فراڈ کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، دھنگا فساد کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، قتل و غارت کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں دنیا ہوں، میں دھوکے کا گھر ہوں، میں مچھر کا پر ہوں، میں مکڑی کا جالا، میں غدار، میں مکار۔ اگر تم میری محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے تو تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ جوانوں، اس دنیا کے کئی رنگ ہیں، ایک رنگ نہیں، اس دنیا کے کئی رنگ ہیں، کئی چہرے ہیں، مختلف چہروں سے یہ تمہارے سامنے آتی ہے، مختلف روپ دھار کے یہ تمہارے سامنے آتی ہے اور تمہیں ورغلاتی، تمہیں اپنے شکنجے میں دیتی ہے۔ خدا را اس دنیا کی قید میں مت آنا، اس دنیا کے شکنجے میں مت آنا۔ تو فرمایا جو دنیا سے محبت کرتا ہے، جو دنیا سے پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے، جو دنیا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، آج وہ مر رہا ہے، اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے، آسمان دیکھتا بھی ہے، رو کر کہتا ہے او تیرا ستیہ ناس ہو، مجھے اتنا تو بتا دے کہ تو نے دنیا کو چھوڑا یا دنیا نے تجھے چھوڑا، تو نے دنیا سے دھوکہ کیا یا دنیا نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا؟ نہیں، دنیا نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، نہیں، دنیا نے تجھے چھوڑا، تو نے دنیا کو کہاں چھوڑا؟ تو دنیا کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا تھا، اپنی آخرت برباد کرتا چلا جا رہا تھا۔ فرمایا جب انسان کا جنازہ اٹھتا ہے، جب مرنے والے کا جنازہ لے کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو آسمان رو کر کہتا ہے اے ابن آدم، اے مرنے والے انسان، آج تو ایک ایسے سفر کو جا رہا ہے کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آج تو ایک ایسے خوفناک گھر کے اندر جا رہا ہے جس کے اندر کیڑے ہی کیڑے ہیں، جس کے اندر بچھو ہی بچھو ہیں، جس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گھر جس نے بڑوں کو خوف زدہ کر دیا، بڑوں کو ڈرا کے رکھ دیا، بڑوں کو چیخو پکار کرنے پر مجبور کر دیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان قبر میں جاتا ہے تو دو صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ پہلی صورت، اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ وہ اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کر سکا، اور اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ وہ توبہ کیوں نہ کر سکا۔ فرمایا جب انسان کو دفن کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس وقت آسمان بھی کہتا ہے، زمین بھی کہتی ہے، زمین کہتی ہے کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے اوپر اکڑ کر چلا کرتا تھا؟ آسمان کہتا ہے کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے نیچے فخر کرتا تھا، غرور کرتا تھا، میں کرتا رہتا تھا، دولت کی آڑ میں آ کر، دولت کے گھمنڈ میں آ کر تو کہتا تھا میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی اور نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ تو خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا تھا اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھتا تھا۔ او مرنے والے، او قبر کے اندر جانے والے، بتا تو صحیح آج تیرے اندر کی وہ میں کہاں چلی گئی؟ آج تیرے اندر کا وہ تکبر کہاں چلا گیا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا، حضرت ہر رکعت کے بعد ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، مگر سجدے دو کیوں ہیں؟ سجدے دو کیوں ہیں؟ رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، دو سجدے کیوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا دو سجدے اس لیے ہیں کہ جب تم پہلا سجدہ کرتے ہو، پہلی مرتبہ سجدے میں جاتے ہو، جب تم اپنا قیمتی سر، قیمتی پیشانی خاک پر رکھتے ہو نا، تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا خلقناکم، تم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے، منہا خلقناکم، تم اسی مٹی سے بنے ہو۔ اور جب تم دوسری مرتبہ سجدہ کرتے ہو، ایک مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد جب تم دوسری بار سجدہ کرتے ہو، اپنا قیمتی سر، اپنی قیمتی پیشانی خاک پر رکھتے ہو نا، تو وہی آیت آگے کی طرف بڑھتی ہوئی کہتی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی مٹی میں تم نے چلے جانا، اسی مٹی میں واپس چلے جاؤ گے۔ تو فرمایا پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو مختصر سا قیام ہے اسے زندگی کہا جاتا ہے۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، کتنے قلیل وقت میں آئے گزر گئے۔